6 سال غالباً رجب کی تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی سرزمین میں آپ تشریف لائے تو آپ سے کیسی کیسی کرامات جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ کتاب کا نام ہے خزینۃ الاصفیاء، کہ آنا ساگر کے اطراف میں بہت بت جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، جن میں کئی من پھول جو ہے وہ بتوں کے اوپر ہندو نچاور کرتے اور کئی من تیل نعوذ باللہ ان کے بت خانوں میں چراغا کیا جاتا، چراغوں میں وہ تیل ڈالا جاتا۔ ان مندروں میں سے بعض گائیوں کی مورتیاں بھی تھیں، یعنی اتنے ناقص العقل ہے یہ ہندو کہ گائے کی مورتی بنا کے ان کو پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باقاعدہ طور پر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو اجمیر کے ہزاروں ہندوؤں اور آنا ساگر کے پجاری، آنا ساگر یہ وہاں پہ بہت بڑا مندر تھا، اس کے پجاری، اس کے پنڈت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر غضبناک ہو کر آپ پر مشترکہ یعنی اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر، بھالے اور پرچیاں دیکھ کر خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ انہوں نے مشتعل ہجوم کو قریب آنے سے روکا، لیکن جب نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی۔ آپ نے مٹھی میں خاک بھرا اور ان کی طرف پھینک دیا۔ تمام پنڈت ہندو جو ہے وہ ایسے ان کے جسم خشک ہو گئے کہ جیسے ان کی حرکت ہی ختم ہو گئی۔ ان میں کچھ اندھے ہو گئے، کچھ لنگڑے ہو گئے، اور کچھ جو ہے اس قدر مطلب کہ سن ہو گئے کہ ان کو نظر آنا اور حرکت کرنا ہی ان کا بند ہو گیا۔ اجمیر کی خاصی تعداد آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر تمام جو جتنے ہندو تھے وہاں پہ حلقہ بگوش اسلام تھے۔ ہم خواجہ صاحب کا نام ایسے ہی نہیں لیتے، اگر آپ تمام ہندوؤں کے اوپر جو آپ پر حملہ آور تھے خاک ہاتھ میں لے کر ان کی طرف پھینکتے ہیں، آپ کوئی گولا رائگڑ نہیں چلاتے، صرف تھوڑا سا خاک ہاتھ میں لے کر چلاتے ہیں، ہندو اندھے لنگڑے اور لولے ہو جاتے ہیں، حرکت ان کی بند ہو جاتی ہے، وہاں سن ہو جاتے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ ماننا پڑے گا کہ خواجہ صاحب کی یہ بہت بڑی کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ظاہر فرمائی۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر یعنی خزینۃ الاصفیاء، یہ خواجہ صاحب کے بارے میں کتاب لکھی گئی، وہاں آتا ہے کہ منقول حضرت خواجہ غریب نواز آنا ساگر سے درویشوں کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے پنسلا، وہاں ہندوستان کے اندر پنسلا کا تالاب ہے، وہاں پہنچ گئے، جہاں آپ نے غسل کا ارادہ کیا، یعنی نہانے کا، وضو کرنے کا، مگر وہاں کے ہندو برہمن نے آپ کو منع کر دیا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ پنسلا اور آنا ساگر کا پانی اس سراہی میں، جس کے ذریعے ہم نے وضو کرنا ہے، ایک لوٹے قسم کا ہوتا ہے سراہی جس کے اندر پانی آتا ہے، ایسے کر کے بندہ وضو جو ہے اس کے ساتھ آسانی سے کر سکتا ہے، اس سراہی کے اندر جو ہے وہ ڈال کے لے آؤ۔ آپ کی کرامت سے دونوں تالابوں کا پانی ایک سراہی، ایک کوزے میں جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس کے بعد سارے شہر کے تالاب، کنویں اور حوض بھی خشک ہو گئے، یہاں تک کہ اسی کتاب کے اندر آتا ہے کہ عورتوں کے اور چارپائیوں کا جو دودھ تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔
جب اللہ کے ولی کے لیے وضو کا پانی بند کر دیا جائے اور تالابوں میں جانا بند کر دیا جائے تو اب اندازہ لگائیں کہ اس ولی کی کرامت کیسے ظاہر ہوئی۔ وہ دونوں تالاب بھی خشک ہو گئے، جانوروں کے جو تھنوں کے اندر دودھ تھا وہ بھی، اور عورتوں کا دودھ جو ہے وہ بھی خشک ہو گیا۔ جب رائے پتھورا نے یہ حالت دیکھی تو بہت گھبرایا اور خود جا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد شہر کے تالاب، کنویں اور حوض دوبارہ آپ کی کرامت سے بھر گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت پر اس قدر، یعنی اس کرامت سے اس قدر اجمیر میں اثر ہوا کہ کئی لوگ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ابھی یہ دو کرامتیں میں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی کہ اگر کسی اللہ کے ولی کی شان میں ذرا برابر گستاخی کی جائے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے سزا دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ کا ولی چاہے تو کسی چیز کو بھی اس کی اصلی حیثیت سے ختم کر کے اس کو مٹا سکتا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ کوشش کیا کریں اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، اللہ کا کوئی درویش ہو، نیک آدمی ہو، اس کی گستاخی سے، اس کے مطلب کہ غیبت کرنے سے یا ان کی دیگر معاملات سے بچا جائے، وگرنہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار میرے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی دنیا کا خوف ہے، نہ قیامت کے دن ان کو کوئی افسوس ہوگا، کوئی غمگین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ تقریباً 850 سال یا 900 سال کے قریب ہے، آج بھی ان کا مزار پر انوار جو ہے وہ رونق افروز ہے، لوگ در شوق ان کے دربار میں جاتے ہیں اور فیضیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی میں نے کہا تھا کہ مسلمان تو مسلمان، ہندوستان کے جو کافر ہیں، جو ہندو ہیں، وہ بھی آپ کے مزار میں آ کے حاضری دیتے ہیں، ان کو بھی کچھ ملتا ہوگا۔ تو بد مذہبوں سے ایک ہم نے بات کہنی ہے کہ تمہارا عقیدہ تو ہندوؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہندو حضور علیہ السلام کے اس غلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے وہاں فیض حاصل کر سکتا ہے، لیکن بد مذہب وہ محروم لوگ ہیں کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے باوجود بھی اولیاء کے مزاروں کے فیض سے بالکل محروم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی طرح ان اللہ کے ولیوں سے ساری زندگی تا دم آخر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح ان کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے دین کی پرچار، اس کی تبلیغ کی۔ تو آج بھی ہمارا بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے یا غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے ان بزرگوں کو یاد کرتا ہے۔ ہمیں دادا پردادا اور پردادے کے نام کا نہیں پتہ، لیکن 850 سال یا تقریباً 900 سال کے قریب آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کا نام، آپ کا سکہ آج بھی ہندوستان اور پوری دنیا میں سکہ بولتا ہے کہ اللہ کے ایک ایسے ولی گزرے تھے جنہوں نے ایک نگاہ 90 لاکھ ہندوؤں میں ڈالی تو وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آپ ان کی شان میں ہم سنیں گے باقی کرامتیں۔ وقت کی قلت کے بنا پر آج 2 کرامتیں ہیں۔
آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان اللہ کے ولیوں سے ہمیں دلی لگاؤ اور محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔